السلام علیکم سب بھائی، کیسے ہیں؟ امید ہے سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج میں یہ کارمین ایپ کا نام تو تمام بھائیوں نے سنا ہوگا جتنے بھی اس فیلڈ میں، لیکن اس کو یوز کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں آج میں چھوٹی انفارمیشن دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، چھوٹی سی انفارمیشن دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی گاڑی کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی کمپنی کی ہے اور کون سی ماڈل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر جیسے ہماری ابھی ٹوئٹا کمپنی کی گاڑی، اس پہ میں تھوڑی انفارمیشن دوں گا۔ ٹوئٹا سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے آپ کی کون سی گاڑی ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی گاڑی ہے، اب اس میں بھی کرولا، الٹس بہت ساری ہیں، لیکن میں چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو کرولا، میں آپ کو ہائی لیکس پہ دیتا ہوں تھوڑی سی انفارمیشن۔ تو یہ آپ کی ہائی لیکس آ گئی۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر آپ کو کچھ دکھائی دے گا 2004 ماڈل میں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں 2004 ماڈل، پھر 5 ہے، پھر 9 ہے، پھر 10 ہے۔ اب یہ تو ٹھیک ہے کہ 10 ماڈل ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں چھوٹی سی انفارمیشن دوں تو یہ 1GR آپ کا انجن ہے، 1TR انجن ہے، مطلب آپ نے اس میں انجن بھی سلیکٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو مین چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو آپ کے انجن کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اب میں 2009 ماڈل کے اگر 1GR پہ دیکھ رہا ہوں نا، تو اس کو میں نے کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے پھر ادھر آ جانا ہے۔ اب باڈی الیکٹرک، مطلب آپ نے اس کا کیا چیز چیک کرنا ہے نا، اس حساب سے اب آپ نے اگر بریک کا سسٹم چیک کرنا ہے، ABS بریک کا، اس کے بعد باڈی میں اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں، مطلب جس چیز کو آپ نے چیک کرنا ہے وہ چیز آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، SRS ٹرانسمیشن جو بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں اگر چھوٹی سی انفارمیشن دے رہا ہوں انجن کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو انجن 1GR، ٹھیک ہے، 1GR کا میں آپ کو کھول کے تو ابھی چیک کرواتا ہوں۔ یہ ایک پیج ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو میں کھول لیتا ہوں۔ اب سب سے پہلے یہ سائن کس چیز کا ہے، یہ کس چیز کا ہے، اور یہ سائن کیا ہے، یہ سائن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سائن کس کام آتے ہیں اور یہ سائن اس میں کیوں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ادھر لکھا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا، تو یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹا سا B سے۔ لیکن اگر میں آپ کو یہاں سے بتا دوں نا، یہ دیکھیں، یہ سائن ہے آپ کا جی بیٹری کا، یہ آپ کا کیپیسٹر کا، یہ آپ کا سگنل لیڈر کا، یہ ہے ٹھیک ہے سرکٹ بریکر۔ اس طرح مطلب تمام انفارمیشن، یہ آپ کی فیوز ہے، یہ چھوٹا فیوز ہے، یہ فیوزیبل لنک ہے، یہ سارے فیوز ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، یہ آپ کا یہ ہے اور یہ ہے، یہ دیکھیں یہ سیم ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر آتا ہوں، یہ آپ کا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا گراؤنڈ کے ریلیٹڈ، اس کے ساتھ لکھا بھی ہے نا گراؤنڈ، اور یہ گراؤنڈ کا یہ نہیں سمبل ہے، اور ادھر ایک ادھر یہ سمبل انہوں نے یہ دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب اس کے بعد میں تھوڑا ادھر جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ نارمل ریلے، ٹھیک ہے، یہ ریلے ہے، یہ بھی ریلے ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، یہ آپ کا یہ ادھر ہے، یہ آپشن یہ دیا ہوا ہے ریلے کا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ رجسٹر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رجسٹر ٹائپڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح مطلب جو انفارمیشن اس میں دی ہوئی ہے نا، وہ ساری آپ کو، یہ دیکھیں یہ آپ کے اسپیکر کا وہ ہے، میں تھوڑا ادھر اور ہو جاتا ہوں، یہ اسپیکر کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام جو بھی آپشن ہے نا، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ آپ ڈاؤن لوڈ کیسے کرتے ہیں اور کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں واپس کارمین کی طرف آتا ہوں۔ اب یہ جو آپ کی سب سے پہلے آپ نے فرسٹ ٹائم یہ دیکھنے کہ آپ کے مین کرنٹ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کے بیٹری اور گراؤنڈ کہاں پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ کی بیٹری کا ہے، یہ اس کی آپ کی یہ جو بیٹری کی ایک وائر ہے، یہ یہاں سے ریلے کو چلے گئی ریلے آن کروانے کے لیے۔ یہ آپ کی ایک ہے، یہ بھی ریلے آن کروانے کے لیے، اور یہ دوسری وائر جو آپ کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بلیو کلر کی وائر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی کدھر ہے، بیٹری کے۔ اب بیٹری کے جو B نمبر ہے اس پہ 3، اور اب 20 کے بعد میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ جو ECU ہے نا، یہ انجن کنٹرول ماڈیول، ECM انجن کنٹرول ماڈیول، DCM باڈی کنٹرول ماڈیول۔ ٹھیک ہے، اس پہ شارٹ فارم پہ لکھا ہوتا ہے۔ شارٹ فارم کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ بھی میرے پاس ایک پڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اس کو کیسے کرتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آپ کو بھائیوں کو بتاؤں گا۔ اب سب سے پہلے میں اس کے بارے میں آتا ہوں ادھر۔ ٹھیک ہے، E13 کو A کا نام دیا ہوا ہے، E14 کو B کا نام دیا ہوا ہے، E15 کو C کا، E16 کو D کا، E17 کو E کا نام دیا ہوا ہے۔ یہ نام کیوں دیے ہوئے اور یہ E17 اور یہ E13 یہ ہے کیا۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا ادھر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی گرپ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی گرپ یہاں پہ آپ کو شو بھی کروائیں گے۔
ٹھیک ہے، A13 A37 E14 یہ آپ کا ایک گریپ آ گیا، یہ آپ کا دوسرا گریپ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح مطلب اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو انفارمیشن فل ڈسکرپشن سے دوں گا، لیکن آج میں جو وائرنگ ریلیٹیو سے جو میں بتا رہا ہوں صرف ان 5 تاروں کا بتاؤں گا آپ بھائیوں کو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ بھائیوں کو بھی سمجھ آئے اور ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو اس کے بعد میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ MREL یہ آپ کی اس ریلے سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے تو آپ بھائی یہ جانیں نا کہ یہ جو آپ کی ریلے سے آ رہی ہے یہ آپ کے 8 نمبر کو تو لگ رہی ہے۔ اب کچھ بھائی گرپ کھول کے بس 8 نمبر ہی دیکھتے ہیں، لیکن نہیں، پہلے آپ یہ دیکھیں یہ آپ کا بی گرپ ہے، بی گرپ میں لگی ہوئی ہے۔ آپ ایک گرپ کو چھوڑ دیں، بی گرپ ہے، یہ آپ کی بی گرپ کے 8 نمبر پہ لگی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اگنیشن کرنٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اور یہ اگنیشن کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ آپ کا جنکشن ہے، یہ آئیں گے ہم اگنیشن کرنٹ میں، یہ دیکھیں یہ آپ کا اس ریلے سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ AF ریلے، اس سے آپ کا یہ اگنیشن کرنٹ آ رہا ہے۔ اگنیشن کرنٹ میں یہ آپ کا پھر آپ کا یہاں پہ یہ جنکشن لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا جنکشن ہے۔ جنکشن میں یہاں سے ایک وائر آئی ہوئی ہے، یہاں سے ایک نیچے گئی ہے، ایک اوپر گئی ہے، یہ 2 نمبر پہ آئی ہوئی ہے، یہ 1 نمبر پہ اوپر آئی ہوئی ہے، یہاں سے اوپر واپس یہ آپ کا جوڑ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی پھر اس ریلے کو جا رہی ہے، لیکن آپ نے یہاں سے اوپر آ جانا ہے، یہ آپ کا پھر ایک جنکشن لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض بھائیوں کے یہ گرپ جنکشن سے خراب ہو جاتے ہیں تار، تو وہاں سے اگر ہم آگے آئیں گے، یہ آپ کی جنکشن پہ آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ A، ٹھیک ہے، 5 نمبر۔ اب اس کے بعد یہ آپ کی 2 نمبر سے یہاں پہ آئی ہوئی ہے، 1 نمبر کے B کے 1 نمبر کو لگی ہوئی، یہاں سے جنکشن کے 2 نمبر سے نکلی ہے اور B کے ایک گرپ میں، مطلب ECM کے ایک B گرپ کے 1 نمبر پہ ہے، اور یہ 1 نمبر پہ آئی ہوئی ہے اور ECM کے 2 نمبر کو لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا FPR کس چیز کی ہے، FPR کا کیا مطلب ہے، اور FPR وائر E نمبر کے 30 نمبر پہ کہاں پہ جا رہی ہے۔ FPR جو ہے نا، یہ میں آپ کو یہیں سے بتا دوں، فیول پمپ ریلے 30 نمبر پہ آپ کو جا رہی ہے، اور یہ آپ کی ریلے کو جائے گی، گراؤنڈ سے آن کروائے گی آپ کا ریلے، ٹھیک ہے، اور آپ کی ریلے واپس آؤٹ پٹ نکالے گی، یہاں پہ یہ اس کا فیول پمپ رجسٹر لگا ہوگا، یہاں سے آپ کی آئے گی ڈائریکٹ فیول پمپ کو، اور میں آپ کو وہاں پہ بھی چیک کروا دیتا ہوں کہ FPR آپ کی کدھر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، FPR اور یہ EPS ECM یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سارا کچھ ڈاؤن لوڈ کر کے بتاؤں گا کہ یہ ڈاؤن لوڈنگ کیسے کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ آپ کا FPR فیول پمپ ریلے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ FC کس چیز کی وائر ہے۔ اب FC بھی مجھے بتائیں گے، یہ دیکھیں یہ FC ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی آ گئی ہے AC فین، یہ دیکھیں اس طرح مطلب انہوں نے ہر وائر آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ یہ آپ کی کہاں پہ جا رہی ہے، یہ آپ کی ڈائریکٹ ریلے کو جائے گی۔ اچھا یہ FC کی وائر بھی آپ کی، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی ریلے کو ہی جانی ہے FC وائر، یہ FC وائر آپ کی B گرپ کے 10 نمبر پہ۔ تو انشاءاللہ میں آگے شارٹ فارم فل فارم ڈاؤن لوڈنگ کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور باقی کیسے کیسے ریلیٹیو وائرنگ ڈائیگرام آگے کی یہ جو آگے کی جو بھی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ جنکشن کا کیا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا، ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو مزید انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اور اگر جس بھائیوں کو چاہیے ہوگا تو میں نیچے اپنا نمبر مینشن کر دیے، تو اس پہ میسج کر دیں واٹس ایپ پہ، تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھیج دیتا ہوں، شارٹ فارم فل فارم بھی بھیج دیتا ہوں، اور یہ بھی آپ کو میں بھیج دیتا ہوں۔